سر یہاں پہ ججز کے بچے، بیوروکریٹس کے بچے بورڈوں پہ لگائے ہوئے ہیں جو نااہل ہیں، جن کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا، وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، آپ انہی کو بورڈوں پہ لے لیتے ہیں۔ ادروائز سر سسٹم کو ننگا کرنے میں جو ہم لوگ کریں گے صاحب، ہر چیز کلیئر آپ کو بتائیں گے، ہم کبھی نہیں کہیں گے یہ ٹیکس چور ہے اس کو چھوڑ دیں، بالکل نہیں کہیں گے، آپ پکڑے۔ گیلانی صاحب، آپ کا خاندانی سیاست سے تعلق ہے، آپ 1978 سے آپ نے اپنا سیاسی سفر شروع کیا، آپ کی قائدانہ فعالیتوں کی وجہ سے پورے پاکستان نے فائد حاصل کیے۔ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کی پارٹی نے آپ کو وزیر اعظم بھی بنایا۔ سر آپ پہلے بھی نیشنل اسمبلی کے اسپیکر، قائد حزب اختلاف، وفاقی وزراء کابینہ میں شامل کا حصہ رہ چکے ہیں۔ کاروباری برادری آپ سے بہت توقعات رکھے ہوئے ہے۔ چیئرمین صاحب، یہ ایک دن کی ہڑتال 1 گھنٹہ 8 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ تقریباً 180 ارب روپے کا ایک دن میں نقصان ہو جاتا ہے جس دن ہڑتال ہوتی ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے تمام سیاستدانوں سے کہ پلیز ایجیٹیشن کرنے کے لیے اسمبلی میں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے لیے میں آپ سے بہت مانا گزارش کرتا ہوں، اس کے اوپر قانون بنایا جائے کہ سڑکوں کی ایجیٹیشن ختم کی جائے۔ کم از کم جو الیکٹڈ باڈی ہے وہ اپنی جو بھی ان کی پرابلم ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ کے حل کریں۔ سر 2 ارب روپے کا نقصان ہونے سے صرف گورنمنٹ کو یہ ہڑتالوں اور اسموک کی وجہ سے تقریباً 1200 ارب روپے کا شارٹ فال آ گیا ہے۔ سر یہ آپ لوگ سیاسی ہیں، پلیز سر اس پہ اوپر غور کیا جائے، ہماری ہمدردانہ گزارش ہے۔ سر یہ ملک بھی ہمارا ہے، آپ بھی ہمارے ہیں، مگر کچھ سیاسی فیصلے آپ ہی نے کرنے ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اس کے اوپر توجہ دی جائے۔ سر ہماری انڈسٹری کو اس وقت بجلی گیس کی وجہ سے بہت بڑا پرابلم ہے۔ ایم ڈی آئی کی وجہ سے جو انڈسٹری بند بھی ہے وہ اپنے بوجھ کی وجہ سے بند ہے۔ سر ایم ڈی آئی کا ایک ایسا پرابلم آئی پی پیز کی وجہ سے ہمارے اوپر نازل ہو گیا ہے کہ انڈسٹری پہلے ہی ڈیفالٹ ہے، اس کو ایم ڈی آئی بھی جب دینا پڑتا ہے سر وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ سر جب بجلی اس خطے میں سب سے مہنگی ہے، دیکھیں انڈیا میں $6.5 سے $7 سینٹ پر یونٹ ہے، بنگلہ دیش میں سر 8 سے 8.5 ہے، باقی ایریاز میں بھی بہت سستی ہے، ایون کہ اس وقت افغانستان میں بجلی 4 سینٹ سے اوپر نہیں ہے۔ سر ہمارے ہاں اس وقت 16 سے 17 سینٹ بجلی کی کاسٹ ہے۔ سر اس کے اوپر آپ کی بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں طے کر لیں کہ جی اس کے اوپر غور کیا جائے۔ سر 2111 ارب روپیہ ہم کیپیسٹی چارجز کی صورت میں آئی پی پیز کو دے رہے ہیں۔ سر اس کے اوپر آپ کی توجہ بہت طلب ہے کہ یہ 2111 ارب روپیہ کس طرح اس کو ختم کرنا ہے، کس طرح اس کو کم کرنا ہے، سب کے جبکہ آپ کا فوج کا بجٹ 2000 ارب سے زیادہ نہیں ہے۔ سر ایک بہت بڑا بوجھ ہے یہ قوم کے اوپر۔ سر آپ نے اپنے ٹرنیور میں پلیز ذرا میڈیا پلیز سائلنٹ پلیز، میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے 22% سے سر 17.5% کر کے، 17.5% سے 15% کر کے، 15% سے 13% کر کے، اور پرسوں رات منسٹر صاحب نے، اورنگزیب صاحب نے یہ کہا کہ میں سنگل ڈیجٹ میں لاؤں گا۔ سر دس از اپریشیٹ، آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ کی حکومت نے، آپ کے گروپ نے یہ بہت بڑا فائدہ کیا ہے پاکستان کی انڈسٹری کے لیے۔ سر مہنگائی کی شرح تو 4.9% ہو گئی ہے، لیکن سر ابھی تک اشیاء کی قیمت کافی زیادہ ہے۔ اس کو سر کنٹرول کرنا ہم سب کا فرض ہے، خاص طور پہ اسٹاکسٹ کو، کم از کم جو لوگ بے جا قسم کا اسٹاک رکھے ہوئے ہیں اور جو بلیک منی کا اسٹاک ہے سر اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ چیئرمین ایف بی آر بھی تشریف لائے تھے، انہوں نے ہماری کچھ ایڈوائسیں لی ہیں، ایڈوائز کیا تھا، انہوں نے اس پہ ایکشن کیا ہے۔ سر آپ کے سامنے 576 ارب روپے کا فراڈ پڑھے لکھے ایف بی آر نے کیا ہے۔ سر یہ دفتر کھیلتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ کے چکر میں قوم کو ڈالا ہوا ہے، 18% سیل ٹیکس لگایا ہے۔ سر آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں 8.5% سے زیادہ سیل ٹیکس ریشو نہیں ہے۔ سر اس کو نان ایڈجسٹیبل سیل ٹیکس پالیسی بنائی جائے تاکہ سر یہ جو
موت دکھا کے بخار دیتے ہیں FBR والے، یہ کم از کم ختم ہو جائے. یہ بہت بڑی تکلیف ہے بزنس کمیونٹی کی کہ ایک دفعہ 18% لیتے ہیں، پھر فنڈ لیتے ہیں، پھر دیتے ہیں، پھر لیتے ہیں. سر اسی چکر میں یہ بلی چوہے کا کھیل چلتا رہتا ہے، اور اس کھیل کو اب سر ختم کریں. یہ انگریز کی بنائی ہوئی پالیسی کو اب ذرا پلیز ریوائز کر دیں. انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ سر 18% سے 9% پہ 8.5% پہ ہے. سیل ٹیکس کی میں بات کر رہا ہوں. سر اس وقت 10 کروڑ 53 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں. اگر اسٹیٹ بینک اور FBR ایک پیج پہ ہو جائیں، سر اگر فرض کیا ایک کمپنی کے یا ایک بندے کے 4 اکاؤنٹ بھی ہوں، سر 2.5 کروڑ بندہ 1 گھنٹے کے اندر ٹیکس نیٹ میں آتا ہے. سر یہ کام آپ کی اسمبلی نے، آپ کے سینٹ نے کرنا ہے. سر یہ سارا دن چلتا رہے گا کام مگر مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کی بڑی مہربانی. ٹیکس پہ پہلے ہی بہت زیادہ ہے، مزید اس پہ اگر آپ ٹیکس ریشو بڑھا دیں گے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے تو انڈسٹری اور بزنس مشکل ہو جائے گا. میری ہمبلی گزارش ہے 1.5 کروڑ بندہ 1 گھنٹے میں ٹیکس نیٹ میں آ سکتا ہے. سر اس کے اوپر ورک کرنا بہت ضروری ہے. سر اس کے علاوہ پرائیویٹ ادارے سر دیکھ لیں، TCS، لیپرڈ، کوریئر کو. سر ہماری کھربوں روپے کی جائیداد پوسٹ آفس کے میں پھنسی ہوئی ہے، اور ان کی نالائکی کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ کام کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں. سر ہم اپنا میگزین پوسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے ریٹ 30 روپے دیا ہے اور TCS ہمیں وہ 15 روپے میں کر کے دے رہا ہے. یہ ہمارے یعنی کہ گورنمنٹ جو سرکاری ادارے یہ کام کر رہے ہیں. سر ریلوے آپ کے سامنے ہے، PI آپ کے سامنے ہے، اسٹیل مل آپ کے سامنے ہے، پوسٹ آفس آپ کے سامنے ہے. سر جس کام میں بیوروکریسی کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے اس کے رزلٹس اچھے نہیں ہیں. لہذا میری گزارش ہے کہ اس کا بوجھ قوم پہ ڈالنے کی بجائے اس کی طرف توجہ دی جائے. سر سینٹ نے حالیہ بہترین قانون سازی کر رہی ہے. سر اس کے اوپر بھی قانون سازی کی جائے. جو ٹیکس چور کے ساتھ ہم بالکل نہیں ہیں، ہم آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. سر ٹیکس چوری کا نظام کو ختم ہونا چاہیے. یہ اسی صورت کم ہوگا اگر ٹیکس کی شرح کم کی جائے گی تو ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی. سر ہمارے ہاں 200 سے زیادہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں جو سارا دن زراعت کے اوپر ہر چیز کے اوپر ہم اپنی رائے آپ کو دیتے ہیں. مگر سر ہمبلی گزارش ہے، سر یہاں پہ ججز کے بچے، بیوروکریٹس کے بچے بورڈوں پہ لگائے ہوئے ہیں جو نااہل ہیں، جن کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ کے قریب ہوتے ہیں، آپ انہی کو بورڈوں پہ لے لیتے ہیں. سر ہماری ہمبلی گزارش ہے کم از کم بورڈ کے اوپر چیمبروں سے مشاورت کی جائے. ادروائز سر سسٹم کو ننگا کرنے میں جو ہم لوگ کریں گے صاف ہر چیز کلیئر آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیز یہاں پہ ڈیفیکٹ ہے. ہم کبھی نہیں کہیں گے یہ ٹیکس چور ہے اس کو چھوڑ دیں، بالکل نہیں کہیں گے، آپ پکڑے. مگر سر خود وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہمارے FBR میں کالی بھیڑیں شامل ہیں، جس میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تقریباً 25 کے قریب بیوروکریٹ 20ویں گریڈ کے انہوں نے نوکری سے نکالے ہیں. یہ سر ہماری تجاویز پہ انہوں نے عمل کیا ہے. سر ہم یہی چاہتے ہیں کم از کم آپ بزنس کمیونٹی کے لیے کچھ ہوا کا جھونکا جیسے آپ پہلے کرتے رہے ہیں ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، ایز اے منسٹر اپنے بہت ایفرٹس ہیں آپ کی. سر میری ایک ہی گزارش ہے کہ آپ اس پہ غور کریں. سر آپ کی ہسٹری 1985 کا الیکشن، 1988 کا، 90 کا، 93 کا، 97 کا، 2008 کا، 2012 کا، 2018 اور 2024 ایٹ لاسٹ. سر آپ بہت سینئر پولیٹیشین ہیں. سر آپ کا رابطہ جتنا عوام سے ہے کم لوگوں کا ہوتا ہے. پر سر یہ گزارشات صرف میں نے آپ کی ساری اسی کی تکلیفیں آپ کو بتائی ہیں. سر اس کے اوپر غور کیا جائے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.